الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خبر گرم ہے کہ عمران خان کی سیاست ستمبر کے آخر میں ختم ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر عابد شیر علی نے اپنی ہی حکومت کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں رانا ثناءاللہ کے خلاف پرچہ کٹ گیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ان تمام خبروں کی تفصیل پر آنے سے پہلے ملک بھر میں جہاں کہیں بھی سیلاب زدگان ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں کمی فرمائے۔ آمین، ان کی مشکلات ختم ہوں۔ اصل میں بہت سارے دوست ہیں اور ایک کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ بات کریں، دعا کرتے ہیں۔ میں تو جو یقین کیجئے کہ ہمارا تو یہ وتیرہ ہے کہ جو ریکارڈ پہ آن کیمرہ ہوتے ہیں وہی آف کیمرہ ہوتے ہیں۔ میں تو دعا ہی کرتا ہوں اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکومتوں کو، مخیر حضرات کو اس طریقے سے وہ ہمت دے، خاص طور پہ چونکہ ذمہ داری تو ریاست کی ہے۔ آج بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں بھی یہ بہت ہی سیریسلی، اور پاک فوج خیر بہت کام کر بھی رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی شروع ہی سے بہت ایک طوفانی دورے کیے وہاں بلوچستان کے بھی، پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کے، اب وہ سندھ بھی جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنی ہی پڑی ہے، اور انہوں نے آج میں دیکھ رہا تھا ڈی سی پشاور جناب وہ تیمور جھگڑا صاحب کو وہ مقام دکھا رہے ہیں کہ جہاں پر 28 اگست کو خان صاحب کا جلسہ ہے۔ یہ ان کی پرائرٹیز ہیں، ان کی پرائرٹیز میں یہ نہیں۔ اب کوئی بہت زیادہ ان پر تنقید ہوئی تو انہوں نے کہا جناب وہ کہیں جائیں گے۔ اب وہ کدھر جاتے ہیں، کس جگہ پہ جاتے ہیں، کون سا ریلیف؟ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بالکل اسی طریقے سے، وہ کہتے ہیں میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں، وہ عوام میں جاتے، اپنی حکومتوں کو ساز لے جاتے، پنجاب والیوں کو بھی سارے منسٹر انہی کے ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی، لیکن کچھ نہیں۔ یعنی اپنی پڑی ہے، اپنی ذات کی پڑی ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ تو خیر ہماری دعا ہے اس پہ کسی قسم کی نہ سیاست، نہ کسی قسم کی کوئی تنقید برائے تنقید۔ اللہ تعالیٰ، آپ یقین کیجیے ہمارے اپنے بچے ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسانیت بلک بلک کے مر رہی ہے، ڈوب رہی ہے پانی میں، مٹی میں دبی ہوئی لاشیں، چھوٹے بچوں کی لاشیں، بس بہت زیادہ طبیعت اداس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں کمی کرے۔ یہ آپ اپنے ٹاپکس پہ آ جائیں۔ اچھا، یہ کیا خبریں ہیں کہ عمران خان کی سیاست ستمبر کے آخر تک ختم ہو رہی ہے؟ اس میں کیا صداقت ہے؟ یہ اس وجہ سے صداقت اس میں کافی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات بہت گمبھیر ہیں۔ یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، حامد میر صاحب نے ملاقات کی، گو کہ وہ ملاقات اس لحاظ سے تو خفیہ تھی لیکن بعد میں نکل گئی، تو ان کو پھر وہ خبر جب نکلی تو ان کو خود ہی فوٹو شوٹو بھی شیئر کرنی پڑی اور وغیرہ، یہ اس طرح سے سارا کچھ ہونا پڑا، اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے وہ اس فوٹو میں بھی، اور وہ سارا کچھ جو ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ جی آپ معافی مانگیں گے؟ تو انہوں نے کہا جب میری سارا کچھ نااہلی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میں معافی کیوں مانگوں؟ میں نے کہا تھا نا خان صاحب اس وقت معافی مانگیں گے جب ان کو پتہ لگے نا کہ کچھ نہ کچھ ہونے لگا ہے، مجھے ریلیف ملنے لگا ہے، تب تو وہ معافی مانگیں گے۔ اور جب ان کو پتہ ہو کہ جناب نہیں معاملہ، اب وہ پتہ ہی اس پہ کیا کھیل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا، آپ نے جو کرتوت کیے ہیں ان کی قانون کے مطابق آپ کو سزا مل رہی ہے۔ ٹیکنیکلی ناک اس کو کہتے ہیں کہ آپ پورا 1.5 سال قوم کا وقت ضائع کریں پیناما پہ، اور آپ اخیر پہ وہ اقامہ نکال دیں نواز شریف کا کہ جی بیٹے سے تنخواہ لینی تھی وہ نہیں لی، یعنی خیالی تنخواہ۔ اچھا اس کا اب قانون آئین میں تو کوئی ذکر تھا نہیں۔ انہوں نے پھر بلیک لاک ڈکشنری کا حوالہ دیا اور اس کا آسرا سہارا لیا کہ جی بلیک لاک ڈکشنری میں یہ ہے کہ ریسیویبل اماؤنٹ آپ نے ریسیو نہیں کی، وہ آپ کا ایک ایسا اثاثہ جو ریسیویبل، اب بھی بہت سارے قانونی اور آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ ریسیویبل وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ریسیویبل وہ ہوتا ہے جس کو کلیم کیا جائے، جس کی انوائس بنی ہو، انہوں نے کبھی کلیم کیا ہی نہیں۔ تو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ اس کو بولتے ہیں کہ آپ پناما کھیلتے رہیں، اخیر پہ اقامہ نکال کے ان کو سزا دے دیں، یہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں ہوتا کہ 2013 میں بھی آپ پر توہین عدالت لگے اور آپ پھر معافی مانگ کے پتلی گلی سے نکل جائیں اور ہر وقت آپ دھمکیاں دیں اور آپ جج کا نام لے کے آپ
دھمکی دے رہے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جن کے فرزند ارجمند بھی آپ کی پارٹی میں ہیں, ان کی آپ اوپینین دیکھ لیں کہ آپ کے لیے یہ کتنا خطرناک پہلو ہے. آپ خاور صاحب یہ جو ہیں وہ بھی ایکس جسٹس بھی ہیں, جج بھی ہیں, اور ساتھ ان کے اپنے وکیل بھی ہیں شاہ خاور صاحب, ان کی اوپینین ذرا دیکھ لیں. رشید رضوی کی اوپینین دیکھ لیں. شائق جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب کی اوپینین دیکھ لیں. آپ باقیوں کی جو بہت سارے لیگل فریٹرنٹی کے بڑے بڑے نام ہیں ان کی اوپینین دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں اس میں بچت ناممکن ہے تقریباً عمران خان کی. آپ کہتے ہیں میں ٹیکنیکلی نہ کروں. تو یہ آپ کا جو کوشچن ہے نا, یہ بہت ہی امپارٹنٹ کوشچن ہے کہ ستمبر کے آخر تک ان کی, اور دو تین اور بھی کیسز ہیں آپ کو پتہ ہے, وہ توشہ خانہ بھی ہے, وہ توہین عدالت ایک وہاں پہ الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا ہے. تو یہ جو آپ نے کرتوت کی ہے نا شتر بے مہار کی طرح کہ جناب اس طریقے سے میں جو بھی کرتا جاؤں گا مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, وہ وقت آ گیا ہے اب. اچھا, یہ پھر ستمبر کا آخر ہی کیوں؟ میرا خیال ہے ستمبر کے آخر میں 2-3 یہ آپ بھی کوشچن نا بہت ہی چبھنے والے, میرا خیال ہے یوتھیوں کو بڑے چبھنے والے کوشچن پوچھتی ہیں. ستمبر کا آخر اس وجہ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ توہین عدالت والا کیس, وہ توشہ خانہ والا کیس, الیکشن کمیشن کے توہین عدالت والا, یہ کہیں کوئی نہ کوئی کنارے لگ جائیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ستمبر کے آخر تک جو ہے نا کہ یہ ایک ہے کہ یہ اس انتشار کو ختم کر دیا جائے, یا تو انہی کو ایکسٹینشن دیں آرمی چیف کو, یا پھر نیا جو آئے تو اس طریقے سے. تو یہ اس وجہ سے ستمبر کے آخر تک کا یہ سارا معاملہ جو ہے نا. آج تو خان صاحب کو بیل بھی مل گئی. اچھا, یہ شکر ہے آپ نے یہ کوشچن کر لیا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بیل جو ملی ہے نا خان صاحب کو, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ کوئی فیور ہوئی ہے. یہ بیل بیفور اریسٹ ہے, ٹھیک ہو گیا نا. یہ تقریباً ہر ملزم کا, ہر اکیوزڈ کا رائٹ ہوتا ہے. یہ اب بھی ملی ہے ان کو, 1 ستمبر تک ملی ہے نا, 1 ستمبر تک ملی ہے, اور ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ اور بھی ایکسٹینڈ ہو جائے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کیس مجھے خان صاحب کے لیے, یہ خان صاحب کو تنگ کرنے کا تو ہے, ایک وہ تنگ تو کرے گا یہ کیس, خان صاحب کو بدنام بھی کرے گا. یہ دہشت گردی کا کیس ہے, وہ مبینہ دہشت گرد بن گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے خان صاحب کے لیے یہ والا کیس کو اتنا خطرناک کیس نہیں نظر آتا. سیدھی سی بات ہے, یہ ان کو بیل مل گئی ہے, ان کا رائٹ تھا, اور اس کے بعد بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی. یہ کوئی فیور نہیں ہے. ہاں, وہ والی فیور ہے جو ان کو پرسوں ترسوں یہ 22 تاریخ کو ملی تھی کہ وہ آئے بھی نہیں, انہوں نے وہ تھم امپریشن نہیں لگایا, بایو میٹرک نہیں کیا, اور خیر سے آئے بغیر ان کو مل. یہ ایک انہونا کیس تھا. آصف علی زرداری کو آپ کو یاد ہے کہ وہ اسٹیچر پہ لایا گیا, ان کو ایئر ایمبولینس پہ لایا گیا. اسی عدالت نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا جب تک وہ آئیں گے نہیں اتنے تک ہم نہیں کریں گے. تو یہ وہ والا تھا, مجھے لگا کہ یہ فیور ہے. یہ والی کوئی فیور نہیں ہے. بیل بیفور اریسٹ جو ہے نا اکیوز کا رائٹ ہوتا ہے, وہ اس میں کوئی اتنی بات نہیں ہے. آج عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں. ہاں, وہ پہلے بھی کو نے کہا نا کہ میں بہت ہی وہ خطرناک کو خطرناک. خیر شاید اب کسی نے سکھا دیا کہ جی خطرناک ہوتا ہے. ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, حیدر شیرازی صاحب, انہوں نے کو 4-5-6 کوشچن کے ساتھ کوشچن کیے, کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. آخر پہ خان صاحب نے کہا کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اگر خان صاحب خطرناک ہو گئے تو یہ دھمکی دے رہے ہیں, تو پھر یہ کیا ہے. وہ پھر چپ کر کے چلے گئے. تو خیر وہ خان صاحب نے, آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی عادت کا, کہ جب وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو پہلے تو بہت ہی, کبھی وہ پیر پکڑ لیتے ہیں, تو پھر کبھی گلا پکڑ لیتے ہیں, پھر پیر پکڑ لیتے ہیں, تو یہ ان کا چلتا رہتا ہے. اچھا, اگر ہم رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ عمران خان آج گرفتار ہوئے, کل گرفتار ہوں گے. وہ ان کا ہے. عمران خان صاحب پہلے گرفتار ہوں گے یا پہلے نااہل؟ یہ آپ نے بہت ہی وہ کہتے ہیں کسوٹی والا کہ کون سا کویشچن پوچھ لیا. میرا خیال ہے, جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے نا, میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب نے زیادہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو پھر تو وہ پہلے گرفتار ہو جائیں گے. لیکن اگر نااہلی کے بعد بالفرض وہ ہوتا ہے, اگر انہوں نے چپ نہ سادھی, اور وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جناب میں تو پتہ نہیں آگ لگا دوں گا, میں تو ادھر سے بھی چڑھائی کر دوں گا وفاق پہ, اور ادھر سے بھی چڑھائی کر دوں گا, کوئی بھی نہیں چڑھائی کر سکتا وفاق پہ. یہ فوج جو ہے, یہ جو رینجر ہے, یہ وفاقی حکومت کے آرڈر تلے ہے, ان کو وہ طلب کر سکتے ہیں, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات, جی گورنر راج بھی لگ سکتے ہیں, دونوں صوبوں میں لگ سکتے ہیں. اگر کسی نے زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یہ پھر اصل معاملہ یہ ہے نا کہ اس وقت خان صاحب کی ٹسل ہے ان کے ساتھ, کنٹرول ٹاور کے ساتھ.
وہ ڈائریکٹ تو نام ہی نہیں لے سکتے، اتنے بہادر ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. وہ نیوٹرلز بولتے رہتے ہیں اور کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے، وہ اتنا وہ نہیں کر سکتے. تو بار بار مولانا ثناء اللہ کو انہوں نے ہٹ کرنا ہے یا باقی. تو اصل معاملہ یہ ہے، اگر اس طرح سے کیا تو ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا کہ یہ پھر یہ ہوتا کیا ہے اور یہ گورنر راج کس طرح سے لگتا ہے، اور پھر یہ اس کے بعد جو ایکشن ہوگا تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. عابد شیر علی صاحب نے آج ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی. ان کے ساتھ طلال چودھری بھی بیٹھے تھے. انہوں نے مفتاح اسماعیل ہی نہیں بلکہ اپنی پوری حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائی. یہ کلپ پہلے سنوا لیتی ہوں. جی کیا یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا باقی کہ عمران نیازی کے گند اور گندگی کی وجہ سے لوگ آج ہمیں بدوائیں دیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں. آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، لوگ بل کس طرح دیتے ہیں، لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں. خدا رہا یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ نہیں ہے. لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ لوگ بل ادا کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں حکومت لی ہے. مشکل ترین حالات میں جب ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اس وقت بھی بہت مشکل حالات تھے، لیکن غریبوں کے اوپر کبھی ہماری حکومت نے کبھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ کسر کوئی نہیں چھوڑی. ابھی تو پھر ہم سن رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اور جب نیچے بھی جا رہی تھیں تب بھی انہوں نے بڑھا دیا. آپ کو یاد ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ جی اس فیصلے کے ساتھ ہم تو نہیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں سے یہ نواز شریف صاحب میٹنگ کے اندر سے اٹھ کے چلے گئے تھے. یاد ہے نا آپ کو نا؟ یہ ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا 5-7 روز پہلے. اب بات یہ ہے کہ یہ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ صرف عابد شیر علی کی آواز نہیں ہے یا طلال چودھری کی آواز نہیں ہے. نواز شریف، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نواز شریف صاحب کی بھی یہی آواز ہے. اور نواز شریف صاحب اپنی اس حکومت کی اکنامک پالیسیز اور فیصلوں سے سخت نالاں ہیں اور سخت ناراض ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پورے ویورز کو بتا دوں، یہ بالکل معلومات کی بنیاد پہ بتا دوں. میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور پھر اس کے بعد میری ڈار صاحب سے بات بھی ہوئی تھی. تو ڈار صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی نقوی صاحب، آپ نے یہ اپنے تھم نیل پہ لکھا 15 تاریخ، پچھلی 15 جولائی غالباً، تو اس کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے کہا سر میں نے ویڈیو کے اندر یہ کہا ہے کہ ڈار صاحب 20 سے 25 جولائی کے درمیان آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ آپ نے سیفلی کھیلا ہے، آپ نے یہ سیف وہ کیا ہے. اور بالکل تیاری کرتے، مجھے ڈاکٹرز کی اپائنٹمنٹ بھی ہیں، ان سے ایک دفعہ چیک اپ کراتے اور باقی بھی سارا کچھ اپنی وہ میڈیسنز اور سارا کچھ اس میں کراتے. مجھے یہ آپ نے ڈیٹ بہت ٹھیک دی ہے. میں نے کہا سر بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو کس نے روکا ہے؟ پھر ڈار صاحب کو یہ بھی کہنا پڑا کہ میں اپنے لیڈر نواز شریف صاحب کے حکم پر وہاں جا رہا ہوں. پھر وہ کس نے روکا ہے؟ ڈار صاحب کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ ان کو کس نے روکا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری یہ غلط بات ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ضمنی الیکشن آپ کے اوپر آیا ہے، ادھر سے فیصل آباد میں ضمنی الیکشن ہے. آپ لوگوں کو بجلی کے بلوں سے تباہ کر رہے ہیں. بھائی لوگ ہمیں میسج کر رہے ہیں، فوٹو بھیج رہے ہیں، 150 یونٹ کا 7 سے 8 ہزار بل، 200 یونٹ جس کا آتا ہے 15 20 ہزار بل. لوگوں کی تنخواہیں 20 ہزار ہیں. وہ عابد شیر علی نے ٹھیک کہا ہے، آپ اس کو 20 ہزار کا بل بھیج رہے ہیں. تو آپ کیا کو ٹیکنوکریٹ؟ یہ تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے نون کی حکومت نہیں ہے، جیسے انہوں نے عوام میں جانا ہی نہیں ہے. یہ تو ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے. انہوں نے تو ستیہ ناش کیا ہوا ہے اپنے ووٹ بینک کا، اور ان کو صحیح فکر ہے. کل کو تقریر کون کرے گا؟ مفتاح اسماعیل تقریر کرے گا، اس کو تو 2 ووٹ نہیں ملیں گے. مریم نواز نے تقریر کرنی ہے، انہوں نے عوام میں جانا ہے. جس نے عوام میں جانا ہے اس کو فکر ہے. نواز شریف صاحب نے آ کے تقریر کرنی ہے. ان لوگوں نے تقریر جو کراؤڈ پولر ہیں، جنہوں نے آ کے عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے، باقی پارٹیوں کا مقابلہ کرنا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے تقریر کرنی ہے جا کے، خود نے. چلو میں یہ کہتا ہوں شہباز شریف صاحب نے تقریر کرنی ہے جا کے. ان کی تقریر پہ تو 10 بندے اکٹھے نہ ہوں. وہ تو انہوں نے کہنا ہے کہ جناب اس طریقے سے جو ہے نا یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی تو پروگرامز میں آ کے یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب، ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے. وہ شکر ہے یہ نہیں کہتے کہ میں نواز شریف صاحب کے بیہاف پہ کرتا ہوں، وہ شہباز شریف صاحب کے بیہاف پہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آج عابد شیر علی نے شہباز شریف کو بھی مخاطب کیا ہے.
ان کو مخاطب کیا ہے کہ آپ جو پالیسیز اپنا، بھائی آپ کے پاس اللہ کا نام مانو، آپ کے پاس صرف اسلام آباد کی حکومت ہے جو 24-25 مربع کلومیٹر پہ محیط ہے. پنجاب آپ کے پاس نہیں ہے، خیبر پختونخوا آپ کے پاس نہیں ہے، سندھ آپ کے پاس نہیں ہے، بلوچستان آپ کے پاس نہیں ہے. صرف فیڈریشن، فیڈرل کی حکومت ہے، فیڈریشن بھی نہیں، صرف فیڈرل کیپٹل کی آپ کے پاس حکومت ہے. اور آپ وہ کر رہے ہو کہ سارے صوبے جان چھڑا جائیں گے، اور وہ وہی کر رہے ہیں جناب دیکھو یہ تو وہ کر رہے ہیں. تو پھر لعنت ساری کی ساری آپ پہ آ جانی ہے. اور کل کو اچھا بالفرض میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی تو یہ ہے نا کہ میں جیسے آپ نے پہلے ٹاپک میں ڈسکس کیا کہ خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، اور اگر بالفرض خان صاحب بچ جاتے ہیں تو انہوں نے تو ستیہ ناش کرنے کا پروگرام پورا بنایا ہوا ہے، اگلا الیکشن کس بنیاد پہ لڑیں گے؟ یہ ایسے ہی نہ نہیں کہا انہوں نے، بالکل ٹھیک کہا ہے. اچھا کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہی ہے. میرا خیال ہے یہ بالکل نہیں ہے، میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی پہلے عرصے یا پچھلے ادوار میں کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو، اب یہ معاملہ نہیں ہے. اب وہ بالکل سیریسلی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسا نہیں کرو، آپ یہ پالیسیز نہ. مجھے ڈار صاحب نے، میری بات ہوئی ان سے کچھ روز پہلے، انہوں نے کہا جی میں 100% مجھے کنفرم کہ اگر میں ہوتا نا، میں نے IMF کی یہ شرائط نہیں ماننی تھی، میں نے پیٹرول بھی نہیں بڑھانا تھا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ الیکشن ضمنی الیکشن پنجاب کے کیوں ہارے ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ، اگر نون لیگ کی حکومت آ کے کچھ سستا نہ کرتی، ان کو وہیں پر روک لیتی، تب بھی ان کی بڑی کامیابی تھی. انہوں نے اندھا دھند ایسے کیا جیسے ان کو عوام میں جانا ہی نہ ہو. تو پھر وہ چیخیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے بھی آپ نے ستیہ ناش کیا ہوا، کل کو تقریریں ہم نے کرنی ہیں، کل کو عوام میں ہم نے جانا ہے. یہ والی صورتحال ہے. آج رانا ثناء اللہ پر بھی گجرات میں FIR کٹ گئی. جی ہاں. یہ میں مونس الہی صاحب کا ٹویٹ پڑھ لوں جس میں انہوں نے FIR کی کاپی لگا کر شیئر کر یہ لکھا ہے، آپ رانا ثناء اللہ ہمارے PM عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہو. آپ کے خلاف پاکستانی عوام نے سچا مقدمہ بنایا ہے، گرفتاری عنقریب. ٹھیک، کیا بات ہے. اور ساتھ انہوں نے FIR بھی کاپی لگائی، FIR کی کاپی بھی لگائی. ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نکا ڈاکو ہے نا، یہ مونس الہی، کیونکہ ان کے والد کو وڈا ڈاکو کہا تھا، سب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو. ٹھیک ہے نا. یہ جو نکا ڈاکو ہے نا، یہ نکا ڈاکو بھائی ٹھیک طریقے سے یوتھیوں کو چونا بھی لگا رہا ہے، مکھن بھی لگا رہا ہے. وہ آج تک عمران خان کو PM لکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کل کو عمران خان نائل ہو گیا تو یہ وڈا نکا ڈاکو سب سے پہلے اس کو چھوڑ کے بھاگیں گے. اور آپ کو میں ایک اور بھی، یہ میرے الفاظ لکھ لیں، اس کلپ کو سنبھال کے رکھیں. یہ کل کو الیکشن جب بھی ہوا، آج کل اگلے سال جب بھی الیکشن اناؤنس ہوا، آپ لکھ لیں عمران خان نے ان کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے. عمران خان نے بڑا سبق سیکھا ہے ان سے، وہ ان سے بلیک میل اب نہیں ہوں گے. جتنے ہو چکے ہیں سو ہو چکے ہیں، اب کوئی آپشن نہیں تھا. اس وقت ان کے مقابلے میں PTI کے گجرات میں ہر جگہ پر کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ، ایک یہ اور دوسرے وہ جن کو انہوں نے شیدہ ٹلی کہا تھا، چپڑاسی نہیں رکھوں گا، دوسرے وہ. یہ دونوں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ان کو گیٹ نمبر 4 سے بھی ٹھوڈا پڑے گا اور یہاں سے بھی ٹھوڈا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، یہ نکا ڈاکو بار بار ان کو PM کہہ رہا ہے، یہ ان کو مکھن لگانے کے لیے یوتھیوں کو، تاکہ ہمارے ہیں تو بہت چالاک نا. مجھے یہ بتائیں، یہ جس پہ یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف FIR کاٹی ہے گجرات میں، آپ کو پتہ ہے کون سے؟ رانا ثناء اللہ کا وہ کلپ جو کہ اپریل 2021 میں چلا، اس کلپ کی بنیاد پہ بڑا بنایا گیا جناب، میں فلاں ایک محب وطن شہری، اور میں بیٹھا تھا اور میں 8 بجے کا پروگرام جیو کا دیکھ رہا تھا جس کے بہاف پہ انہوں نے FIR کٹوائی ہے. اس جیو کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ انوائٹڈ تھے، تو میزبان نے رانا ثناء اللہ کا ایک کلپ چلوایا کہ جی آپ دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا اس وقت کہ میں ان ججوں کا گھیراؤ کروں گا یا یہ کروں گا وہ کروں گا وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لیگل ایکسپرٹ کہہ چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پر یہ وہ والا کیس بنا، کیونکہ آپ جب جنیرک بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اور ہے. عمران خان نے نام لے کر اس خاتون جج کو ہٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسری بات میں پوچھتا ہوں نکا ڈاکو، جب یہ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا تھا اس وقت مرکز میں آپ وزیر تھے اور پنجاب میں آپ کی حکومت تھی،
الائز کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب وہ وزیر اعلیٰ تھے، آپ کے ابا جی وڈا ڈاکو وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ اس وقت آپ لوگوں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی اے آپ کے انڈر، نیب آپ کے محتاطیوں کو ویڈیو دکھا کے آپ بلیک میل کر رہے تھے۔ رانا ثناء اللہ پہ پہلے بھی مقدمہ چل رہا تھا، یہاں پہ اینٹی کرپشن پولیس ساری جتنی کی جتنی سارے ادارے آپ کے انڈر۔ اس وقت آپ نے رانا ثناء اللہ، پہلی بات تو یہ ہے، اب کورٹ آپ سے پہلے سوال کرے گا بھئی یہ اپریل 2021 اب آ گیا ہے اگست 2022، یہ 1.5 سال تقریباً ہونے کو ہے، اس میں 1.25 سال کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ رانا ثناء اللہ نے ایسا کہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، حکومت بھی آپ کی اپنی تھی، آپ یہاں پہ فیڈرل وفاقی وزیر تھے اور آپ کے والد صاحب وہاں پر سپیکر تھے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ٹٹ فار ٹیٹ اس طریقے سے آپ ان کو رانا ثناء اللہ کو گرفتار، ان کو بھی پتہ کہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور نہ میں کر سکتا ہوں، ایسے ہی تماش بینی اور وہ خوش کرنے کے لیے اور یوتھیوں کو مکھن لگانے کے لیے ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان اگر گرفتار ہوئے تو صرف رانا ثناء اللہ کی بہاف پہ نہیں ہوں گی گرفتار، رانا ثناء اللہ کے زور پر نہیں ہوں گے، وہ جن کے زور پہ ہوں گے نکا ڈاکو ان کا نام ہی نہیں لے سکتا، خواب میں بھی نہیں لے سکتا، یہ والی اصل میں بات ہے۔ تو یہ ایویں چوں کرنے کا صرف یہ یوتھیوں کو چونا لگانے، میں تو اس پرویز الہی اور مونس الہی کیا واقعی سنسیئر ہیں عمران خان کے ساتھ یا یہ ایکٹنگ؟ میں نے آپ سے کہا ہے نا، یہ ایکٹنگ نہیں، بہروپیہ پن ہے یہ، صرف اور صرف کیونکہ ادھر سے تو فارغ ہو گئے ہیں، زرداری صاحب خود بہت ناراض ہیں، نون سے بھی فارغ ہو گئے ہیں جناب، باقی ان کا کہیں پہ اپنی پارٹی کی بھی گڑبڑ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، وہاں سے بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگلی دفعہ جیتنا ناممکن ہے، پچھلی دفعہ تو جیت گئے تھے کہ پی ٹی آئی نے ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کیا تھا، یہ پی ٹی آئی کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے اور کاف لیگ کے بھی، تو یہ اور ماحول تھا، ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے۔ اب بات یہ ہے کہ مخلص والی بات نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان پہ تھوڑی سی گرم ہوا لگی نا، ان کو بھاگتے دیکھنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن آیا عمران خان نااہل ہوئے یا نااہل نہ ہوئے، جس طریقے سے بھی چاہے نااہل بھی ہوئے نا، پھر بھی ان کی کوئی نہ کوئی پارٹی تو کچھ نہ کچھ تو لڑیں گے بھی صحیح نا، تو آیا الیکشن، ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ مخلص شخلص والی بات کوئی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان کا، یہ اتنے مخلص ہوتے جو نیپیاں بدلنے والا انٹرویو کس نے دیا تھا، یہ کس نے تنقید کی تھی، ہاں کس طریقے سے وہ کیا تھا ان کو، یہ والی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔